جب اعلیٰ حضرت ایک گستاخ رسول کو کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، آپ کو اس پر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیا آپ کو اس کی گستاخانہ عبارتوں سے اہل سنت کا شیرازہ بکھرتا ہوا معلوم نہیں دے رہا؟ کیا آپ کو اس عبارت سے اہل سنت کا شیرازہ بکھرتا ہوا معلوم نہیں دے رہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ؟ کیا آپ کو اس بات سے اہل سنت کا شیرازہ بکھرتا ہوا معلوم نہیں دے رہا کہ حضور کے علم شریف کو، علم مبارک کو گدھوں اور جانوروں اور چوپایوں کے علم سے تسبیح دی جا رہی ہو معاذ اللہ؟ کیا ان عبارات سے آپ اہل سنت کے شیرازے کو بکھرتا نہیں دیکھ سکتے؟ بالخصوص میں کشمیر کی بات کروں، 700 سے زیادہ سال ہو گئے یہاں پر دین اسلام کو الحمدللہ. تو کیا آپ مجھے بتائیے، مسجد کے آگے مسجد بنانے والے نے اہل سنت کا شیرازہ بکھیرا، یا جو 700 سالہ مسجد بنی ہوئی ہے اس نے اہل سنت کا شیرازہ بکھیر دیا؟ ٹھیک ہے، شاہ ہمدان حضرت امیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق پر جو ہیں ذکر و اذکار کی مجالس کرنے والے، اوراد فتحیہ پڑھنے والے 700 سال سے اس طریق پر قائم و دائم ہیں. کیا انہوں نے شیرازہ بکھیرا، یا آج کے دور میں اس پر کفر و شرک اور بدعت کے فتویٰ لگانے والے نے اس امت کا شیرازہ بکھیرا؟ اس پر بھی آپ بات کریں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ اس امت کا شیرازہ تب تک نہیں جمع ہو سکتا، اس امت کا اتحاد تب تک ممکن نہیں ہے جب تک عقائد باطلہ کی تردید نہ ہو. اور اعلیٰ حضرت نے انہی عقائد باطلہ کی تردید کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ اس امت کے عقائد جو ہے نا، جب تک صحیح نہج پر نہیں آئیں گے، سلف کے نہج پر نہیں آئیں گے، تب تک امت کے شیرازے کو جمع نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں میں مولانا گوہر احمد الازہری صاحب کا خوش آمدید کرتا ہوں کانفرنس میں. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. واریاہ خوشی گئی حضور تو ہے وہ کانفرنس میں تو کوڑو پن وقت تو شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کرن تہ کامیاب پنن مقصدن مز، بیٚیہِ کرن کانفرنس کامیاب. آمین. اس چھ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب بہرحال یم چھ ہیڈ سربراہ صدر ادارہ تحقیقات امام محمد رضا کراچی پاکستان. تو پروفیسر مجید اللہ قادری صاحب یہ ہمارے کشمیر کے نوجوان اسکالرز میں سے ہیں. مولانا گوہر احمد الازہری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. حضور خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کرم ہے، آپ خیریت سے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بہت برکت عطا فرمائے، اور جو مسلک اہل سنت حضرت کے فروغ سلسلے میں آپ وہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ عز و جل آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس میں مزید اضافہ نصیب فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر جزا و احسن الجزا فی الدارین. بہرحال خوش آمدید کران گوہر احمد الازہری صوبن تو بہرحال نوجوان اک سکالر اک انشاءاللہ جامعۃ الازہرس من ونکن پران قاہرہ یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی. تو بہرحال کشمیری انشاءاللہ ہوپ اس تو علامہ اقبال تہ ونان یہ سا یہ ہسا شاہین تو ان واریاہ کام کریں میدانس مز انشاءاللہ. تو بہرحال بہت ادبن کران گزارش مولانا گوہر احمد الازہری صوبس تم کرن پن خطاب شروع اہل سنت کی شیرازہ بندی، مسائل اور امکانات، فکر رضا کی روشنی میں. آپ کے سامنے مولانا گوہر احمد الازہری صاحب. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، احسان، فضل و کرم ہے جس رب کریم نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان ہونے کے بعد ہمیں اس مسلک سے وابستگی عطا فرمائی جو مسلک حق ہے، مسلک اہل السنہ والجماعہ. تو آج کے اس فکری رضا کے موضوع پر اہل سنت کی شیرازہ بندی، مسائل اور امکانات، ایک بہت ہی اہمیت کا حامل مضمون ہے. اور اتنے بڑے اسکالرز کو آپ نے مدعو کیا ہے تو یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی کہ ان کے سامنے میں لب کشائی کروں، لیکن پھر بھی آپ کے اصرار پر جو ہے نا میں چند کلمات عرض کیے دیتا ہوں انشاءاللہ. تو شیرازہ بندی کے حوالے سے ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ اہل سنت کی شیرازہ بندی، اس کے جو امکانات ہیں، تو امکانات سے پہلے جس طرح اس کانفرنس کا عنوان بھی ہے، مسائل پر غور کرنا ہوگا کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن سے اہل سنت کا شیرازہ بکھر گیا،
کون سے ایسے وجوہات ہیں جنہوں نے اہل سنت کی اجتماعیت کو بکھیر کے رکھ دیا، جنہوں نے اہل سنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا؟ وہ کون سے ایسے پرابلمز ہیں، کون سے ایسے مسائل ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اصولی، بنیادی، اعتقادی، مذہبی، فقہی بنیادوں پر دیکھیں تو اہل سنت میں پورا اتحاد ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک ارتباط ہے، لیکن ایک عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر ایک تنظیمی کوئی ارتباط باضابطہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نیچے چلے جائیں، ریاستی سطح پر، قومی سطح پر، صوبائی سطح پر، اس پر بھی ہمیں ارتباط کی کمی نظر آتی ہے۔ اجتماعی انداز میں تنظیم کی ایک کمی ہے اہل سنت میں، یہ ایک پرابلم، مسائل کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور دعوت کے لحاظ سے دیکھیں تو دعوت کا ایک عظیم اور متفق علیہ مرکز اہل سنت کے پاس نہیں ہے۔ روحانی قیادت کی کمی، اسی طرح علمی اور تحقیقی انجمن، ایک ایسا مرکز جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یا جس کو ہم مین ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ہیڈ ان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی مرکزی حیثیت حاصل ہو، اس سے بھی ہم آ رہی ہیں۔ اور پھر ایک ایسا میدان ہے جس سے ہم بالکل ہی جو ہے نا باہر ہیں، وہ سیاسی میدان ہے، بالخصوص ہندوستان، کشمیر، ان جگہوں کی بات کریں تو سیاسی میدان میں مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن 0 کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ لیکن میں اس بات کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کروں گا، بالکل بھی ریجیکٹ نہیں کروں گا کہ مسلمانوں میں انفرادی طور پر مختلف تحریکیں، ادارے، دارالعلوم اور انسٹیٹیوٹس، ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں انفرادی طور پر اور چھوٹے پیمانے پر جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ان کی کنٹریبیوشن کو۔ اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ وہی وہ ایسے ادارے ہیں، وہی وہ چند ایک افراد ہیں، چند ایک علماء ہیں، چند ایک انسٹیٹیوٹ ہیں، چند ایک ادارے ہیں جو اس وقت اہل سنت کی اس نیا کو جو ہے نا ہچکولے کھانے سے بچا رہے ہیں۔ وہ بھی نہ ہوتے تو خدا نہ خواستہ کچھ بھی نہ ہوتا ہمارے پاس۔ تو وہی کچھ ہیں جو کر رہے ہیں، تو ان مسائل پر غور و فکر کرنے کی جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امکانات پر بات کرنے سے پہلے مسائل پر گفتگو کرنا ضروری ہے کہ اہل سنت کا شیرازہ بکھیرا کس نے۔ تو ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہوئے، زیادہ لمبی نہ کھینچتے ہوئے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہندوستان میں جو عقائد باطلہ کا جو آغاز ہوا، جو مختلف فرق ضالہ مضلہ نے جو اپنے نظریات، اپنے عقائد کا فروغ شروع کیا، اس کی جو پوری تاریخ ہے تقریباً کم و بیش ملا کے 200 سال سے اوپر نہیں جا سکتی۔ 200 سال آخری حد ہو سکتی ہے جس کے بعد ہندوستان میں ایک فکری، اعتقادی، اصولی اختلافات شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو اپنے دین حنیف سے، اپنے اہل السنہ والجماعہ سے منحرف کر دیا گیا، اور فرقہ باطلہ نے مختلف حربے اس میں استعمال کیے، ٹھیک ہے؟ اور پہلا جو مین حربہ ہے ان تصنیف و تالیف کا حربہ، انہوں نے کتابیں شروع کر دی، پیمفلیٹس شروع کیے، رسائل شروع کیے جس میں عقائد باطلہ انہوں نے ان کو اپنا ریپریزنٹ کیا، ٹھیک ہے؟ اجتماعات و جلسے انہوں نے شروع کر دیے، انہوں نے ہفتہ وار اجتماعات شروع کر دیے، اس میں اپنے عقائد کو ریپریزنٹ کیا۔ پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے مکاتب بنائے، ٹھیک ہے؟ درسگاہوں میں پڑھانے لگے، مسجد کے اماموں کو جو ہے نا ان کی تربیت شروع کر دی۔ تو اس طرح کرتے کرتے وہ گھستے گھستے مدارس پر قابض ہو گئے، ہمارے انسٹیٹیوٹس پر قابض ہو گئے، ہماری مساجد پر قابض ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک اور بہت اہم بات جس کو آپ بھی اس لائیو کانفرنس میں آنے سے پہلے چند ایک گھنٹے پہلے دن میں آپ اس کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے سب سے بڑی محنت جو کی نا وہ اس قوم کے یوتھ پر کی، نوجوانوں پر کی، کیونکہ نوجوان ہی ہے اس وقت جو اہل سنت اور خصوصاً میں بات کروں فکر رضا سے ڈائیورٹ ہے، وہ کسی بھی صورت اعلیٰ حضرت کی بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کی پرسنالٹی ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی پیش کی گئی، ایک متشدد، معاذ اللہ، ایک خالص نعت خان ہمارے یہاں، اور فقط مسائل پر بات کرنے والے، اور ایک فتویٰ باز مولوی، بس یہ امیج دی گئی ہمارے یوتھ کو۔ اعلیٰ حضرت کے علم کو صحیح معنوں میں ریپرزینٹ نہیں کیا گیا،
تو یہ ایک پرابلم ہی کہ جب آپ ایک کالج اسٹوڈنٹ کو اعلیٰ حضرت کا ڈسکرپشن دیتے ہیں یا اس کو فقط پوچھتے ہیں ڈو یو نو سم تھنگ اباؤٹ اعلیٰ حضرت ہو امام احمد رضا خان واز، ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ہم. اس کے برخلاف آپ دوسرے فرق کے علماء کو دیکھیں. اور حالانکہ میں بات کروں مصر کی تو 3 سال سے زیادہ پر میں وہاں رہ چکا ہوں. وہاں پر اعلیٰ حضرت کا اتنا نام نہیں ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے فرق کے علماء ان کے جو ہے نا وہاں ان کو دیکھا جائے بہت نام ہے ان کا، ان کی کتابیں بکتی ہے مصر کے کتب خانوں میں، وہاں کے علماء جانتے ہیں، الازہر کی یونیورسٹی کے اسکالر جانتے ہیں ان کو، تو ریپریزنٹ نہیں کیا گیا. آپ ذکر کر رہے تھے نا دن میں کہ ویسٹ میں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے ریپریزنٹ کیا. اسی طرح بہت سارے انسٹیٹیوٹ سب کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے صحیح فکر آمین حضور. پہنچے مسلک اہل سنت کی خدمت کرنے کی. تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ گوشہ انہوں نے خاص طور پر اس کو کور کر کہ عصری علوم اور یونیورسٹیز وہ داخل ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی فکر چلائی. ٹھیک ہے، تو نوجوانوں کی فکر اور ان کے اذہان انہوں نے پراگندہ کر دیے، زہر آلودہ کر دیے، جس کی وجہ سے وہ اس مسلک اعتدال، مسلک اہل سنہ والجماعہ سے کوسوں دور چلے گئے. اب صدباب میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے ٹوٹے ہوئے افراد کو پھر سے جوڑے ہیں، جو افراد ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جن علماء سے ناراضگی ہے ان سے معافی مانگ لیجئے، بالکل جڑ جائیے. آپ یہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں. معافی مانگ لیجئے، کچھ نہیں رکھا ہے. میں نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، اور کل پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک جو ہے نا پہرے دار ہے، رعیت کا مالک ہے، اور ہر ایک اس کو پوچھا جائے گا اپنی رعیت کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں. اگر آپ امام ہیں تو آپ کو مقتدیوں کے بارے میں سوال ہوگا. تحریک کے آپ سربراہ اعلیٰ ہیں، رئیس ہے، تو آپ اس کو پوچھا جائے گا. آپ ایک تنظیم چلاتے ہیں تو آپ کو پوچھا جائے گا. یونیورسٹی چلاتے ہیں، وائس چانسلر ہے، تو آپ پوچھا جائے گا. آپ کسی بھی منصبے پر رہ کر آپ کی جو ذمہ داری ہے، اور بالخصوص جب آپ ایک دینی اور ملی سماجی قیادت رکھتے ہوں، تو آپ سے بالکل سوال ہوگا کہ آپ کیا جواب دیں گے. تو اس لیے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو، افراد کو جو روٹے ہیں ہم سے، ان کو جوڑنا ہوگا. پھر اس کے بعد ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ جو ابھی کنارے پر ہے، جو ابھی قریب ہے کہ اس کو بچایا جا سکتا ہے، اس کو بچایا جائے، اس کو واپس لے آیا جائے، اس کو مسلک اہل سنت والجماعت پر واپس لوٹایا جائے. باہمی اختلافات اور انتشار سے دوری اور اجتماعیت، یہی وہ 2 اسباب ہیں جن سے اہل سنت کا شیرازہ پھر سے جڑ سکتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں تھنک ٹینکس پرووائڈ کرنے ہوں گے. تھنک ٹینکس ایک ایسی جماعت، ہمیں اسکالرز، دانشمند اور محققین علوم اسلامیہ کی تیار کرنی ہوگی، ایسے افراد پر مشتمل کرنی ہوگی جو اہل سنت کے لیے منصوبہ سازی کا کام کرے، مجالس سازی کا کام کرے، اصول سازی کا کام کرے، ٹھیک ہے، تنفیذ و ترویج کا کام کریں. لیکن اس کے لیے ہم سب نے وقت کی قربانی دینی ہوگی، اور یہ چند ایک ہفتوں میں، دنوں میں، مہینوں کا کام نہیں ہے. اس میں کچھ سال لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا، کیونکہ ہم بہت پیچھے آ گئے ہیں. اور میں گزارش کرنا چاہوں گا بالکل ادباً عوام اہل سنت سے اور ان حضرات سے بھی جو مخالفین ہیں، کہ اگر آپ براہ کرم حمایت نہیں کر سکتے، کم سے کم مخالفت بھی نہ کریں. بہت ادب کے ساتھ میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. اگر آپ حمایت نہیں کر سکتے، مخالفت بھی نہ کریں، للہ کے لیے، للہ، محض للہ. ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہا تھا 200 سال سے زیادہ تاریخ پر فرق باطلہ ہندوستان میں آئے، ان کی تاریخ نہیں پہنچ سکتی. اور اعلیٰ حضرت میں ہر دور کے اعتبار سے ہر فرق باطلہ کا رد کیا. اب اس پر بھی دیکھیں بہت ساری کنفیوژن ہے. اعلیٰ حضرت کو فقط ایک رد کرنے والا عالم سمجھتے تھے کہ یہ فتنہ اٹھا تو یہ رد کیا، یہاں مسئلہ ہوا تو یہ فتویٰ دیا، یہاں مسئلہ ہو تو یہ فتویٰ دیا. لیکن آپ کو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے جوان، میری بہن، یہ سمجھنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ اہل سنت کا شیرازہ اس وقت تک نہیں بکھرا تھا جب تک ہم اپنے عقائد صحیحہ پر گامزن تھے. جیسے ہی ہم اپنے عقائد صحیحہ سے ہٹ گئے، اہل سنت کا شیرازہ بکھرنے لگا. اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ آپ شروع سے صحابہ کرام کے ادوار سے دیکھیں. ٹھیک ہے، وہاں سے جتنے شروع ہوئے تو ہر دور کے حساب سے اس وقت کے علماء، محققین،
نے اس کا رد کیا، فرقہ جہمیہ آیا ان کا رد کیا، فرقہ قدریہ آیا ان کا رد ہوا، ٹھیک ہے، اسی طرح جتنے بھی فرقہ باطلہ آئے ان کا رد ہوا. جو ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو عقائد کی کتب ہیں، تو علم المنطق کے اعتبار سے جنہوں نے بھی اس پر کام کیا، حالانکہ منطق کو شروع میں ایسے نہیں پڑھا جاتا تھا، لیکن جب دشمنان اسلام انہوں نے اسلام پر حملہ شروع کیا، منطق کی جو روح سے جب وہ آنے لگے، تو مسلمانوں نے یہ ضرورت محسوس کی، علماء نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس کا رد منطق ہی سے کیا جائے، تو پھر انہوں نے منطق پر کتب لکھی، مدارس میں پڑھانے لگے. تو جس شخص نے بھی آج تک 1400 سال کی تاریخ میں اہل سنت کا شیرازہ بکھرنے کی کوشش کی، اس کو اس امت کے اس کو یہ جو یکجہتی تھی، اتحاد تھا، اس کو توڑنے کی کوشش کی، ہر عالم نے اپنے دور میں اس کا رد کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم کسی بھی صورت اہل سنت کے شیرازے کو بکھرنے کی اس صحیح مضمون کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور یہی کام اعلیٰ حضرت نے کیا. آپ کو اس پر تکلیف کیوں ہوتی ہے جب اعلیٰ حضرت ایک گستاخ رسول کو کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں؟ آپ کو اس پر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیا آپ کو اس کی گستاخانہ عبارتوں سے اہل سنت کا شیرازہ بکھرتا ہوا معلوم نہیں دے رہا؟ کیا آپ کو اس عبارت سے اہل سنت کا شیرازہ بکھرتا ہوا معلوم نہیں دے رہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ؟ کیا آپ کو اس بات سے اہل سنت کا شیرازہ بکھرتا ہوا معلوم نہیں دے رہا کہ حضور کے علم شریف کو، علم مبارک کو گدھوں اور جانوروں اور چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی جا رہی ہو معاذ اللہ؟ کیا ان عبارات سے آپ اہل سنت کے شیرازے کو بکھرتا نہیں دیکھ سکتے؟ بالخصوص میں کشمیر کی بات کروں، 700 سے زیادہ سال ہو گئے یہاں پر دین اسلام کو الحمدللہ. تو کیا آپ مجھے بتائیے، مسجد کے آگے مسجد بنانے والے نے اہل سنت کا شیرازہ بکھیرا، یا جو 700 سالہ مسجد بنی ہوئی ہے اس نے اہل سنت کا شیرازہ بکھیر دیا؟ ٹھیک ہے، شاہ ہمدان حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریق پر جو ہیں ذکر و اذکار کی مجالس کرنے والے، اوراد فتحیہ پڑھنے والے 700 سال سے اس طریق پر قائم و دائم ہیں. کیا انہوں نے شیرازہ بکھیرا، یا آج کے دور میں اس پر کفر و شرک اور بدعت کے فتویٰ لگانے والے نے اس امت کا شیرازہ بکھیرا؟ اس پر بھی آپ بات کریں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ اس امت کا شیرازہ تب تک نہیں جمع ہو سکتا، اس امت کا اتحاد تب تک ممکن نہیں ہے جب تک عقائد باطلہ کی تردید نہ ہو. اور اعلیٰ حضرت نے انہی عقائد باطلہ کی تردید کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ اس امت کے عقائد جو ہے نا، جب تک صحیح نہج پر نہیں آئیں گے، سلف کے نہج پر نہیں آئیں گے، تب تک امت کی شیرازے کو جمع نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھیں قادیانیوں کی بات آ گئی تو اعلیٰ حضرت نے ان کے رد میں کتب لکھی. مرزا قادیانی نے کتنی گستاخیاں کر دی انبیاء کے بارے میں، اور پھر نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا. تو اعلیٰ حضرت نے 1320 ہجری میں السوء والعقاب علی المسیح الکذاب یہ رد لکھا. 1333 میں 36 میں الجزار الدیانی المرتد القادیانی یہ رد لکھا ان پہ. المبین ختم النبیین یہ رد لکھا. اس کے علاوہ وغیرہ کتب فقط قادیانی کی اس مسئلے پر رد کی، قادیانی کے رد میں کہ وہ اس نے خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کیا یا آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا یا فقط نبوت کا دعویٰ کیا، اور بھی گستاخیاں انہوں نے کی اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے. تو اب مجھے بتائیے اس پر آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا 1400 سالہ جو عقیدہ تھا ختم نبوت کا، ٹھیک ہے، اس پر امت کا شیرازہ جمع تھا. اب جیسے ہی مرزا غلام محمد قادیانی نے اس کو بکھیرنے کی کوشش کی، اس کو توڑنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے، تو اعلیٰ حضرت سامنے آئے اور اس کا رد کیا. اس کو یہ کہہ کے جھنجھوڑا کہ نہیں، آپ امت کا شیرازہ نہیں بکھر سکتے، حضور خاتم النبیین ہیں تو ہیں، یہ فیصلہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر رد کیا. پھر باقاعدہ اعلیٰ حضرت نے اس بات پر مرزا قادیان کے رد میں مجلہ شروع کر دیا، ایک میگزین شروع کر دیا، طہر الدیان علی مرتدب قادیان، 1323 ہجری میں باقاعدہ میگزین شروع کر دیا اعلیٰ حضرت نے. ٹھیک ہے، اور اس میگزین کی تصدیق علماء حرمین نے کی، المعتمد المستند میں اور حسام الحرمین میں. اسی طرح فرقہ نیچریا جو نیچرسٹس ہیں، ماڈرن فلسفی جو متاثر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پریزنٹ ٹائم کے کچھ کنٹمپریری اسکالرز بھی آتے ہیں، تو یہ فتنہ بھی اعلیٰ حضرت کے دور میں ہوا. انہوں نے بھی اہل سنت کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کی، تو اعلیٰ حضرت نے ان کے رد میں کتب لکھنی شروع کی. سبحان الصبوح عن عیب کذب المفتو، امکان کذب باری تعالیٰ، اس کے رد میں اعلیٰ حضرت نے کتب لکھی.
تو اور دیگر یعنی بہت ساری مضامین میں کتنی کتابوں کے نام لوں، کتنے رسائل کے نام لوں، العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، اس میں سینکڑوں رسائل پڑے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، ہزاروں لاکھوں فتاوی جات ہیں اس میں، اور انہی فتاوی جات پر مشتمل یعنی دیگر عقائد باطلہ کی جو تردید اعلیٰ حضرت نے کی وہ موجود ہے اس میں۔ تو عرض کرنا یہ چاہوں گا اپنی اختتامی کلمات میں، اہل سنت کا شیرازہ اسی وقت جمع ہو سکتا ہے ہم ایک پلیٹ فارم پر ایک آواز ہو کر، ایک نام ہو کر، ایک جسم اور ایک جان ہو کر اسی وقت آگے آ سکتے ہیں جب ہم اپنے عقائد صحیحہ کو جانیں، قرآن کے قریب آئیں، سنت کے قریب آئیں، علماء اہل سنت کے قریب آئیں، ان سے جڑیں، ان سے روابط رکھیں، اپنے عقائد کو جانیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا تھا اس سے پہلی والی ویڈیو میں، آپ نے فرمایا تھا کہ اب وہ دور نہیں رہا قصے کہانیوں کا، اب جو ہے لوگ تبدیل ہو گئے ہیں، اب لوگ علم چاہتے ہیں، اب وہ قصے کہانی والی بات ختم ہو گئی، لہٰذا آپ اعلیٰ حضرت کو ایک سائنٹسٹ کے طور پہ پیش کیجئے، امت کو بتائیے نا اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے، آپ اعلیٰ حضرت کو ایک ایسٹرونومر کے طور پہ پیش کیجئے، آپ اعلیٰ حضرت کو ایک میتھمیٹیشین کے طور پہ پیش کیجئے، آپ اعلیٰ حضرت کو ایک بایولوجسٹ کے طور پہ پیش کیجئے، کریے نا، ان کی تصانیح موجود ہے، ٹھیک ہے؟ الفوز مبین در رد حرکت زمین، اس کو پیش کیجئے نا، ریاضیات کے ماہر اعلیٰ حضرت کو پیش کیجئے، ٹھیک ہے؟ فقط ایک مولوی نہیں اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت ایک ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہے، میں نے جس طرح پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، اعلیٰ حضرت کی ذات کو صرف فقط ڈسکس کرنے کے لیے we cannot cover him in just one seminar, it needs more several seminars to just discuss the personality of اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے؟ بہت ساری گوشوں پر اعلیٰ حضرت کی بات ہو سکتی ہے، تو بات کو اس طرح کنکلوڈ کرتے ہوں کہ امت کا شیرازہ فقط حضور کی ادب اور غلامی میں ہے، حضور کے دامن میں ہے، اولیاء کرام کی سنگت میں ہے، ٹھیک ہے؟ تصوف اور صوفیہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات یہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات عرض کر دوں، اختلاف رائے کا حق سب کو ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر ان کلمات پر رخصت چاہوں گا۔ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت خوب گور الازری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے علم و فضل میں اضافہ کرے، اور آپ کا ایک علمی تحقیقی مقالہ آڈینس کو سننے کا موقع ملا ڈیفرنٹ ڈائمنشنز پر، اور جو اعلیٰ حضرت نے کام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف ڈائمنشن پر مختلف باطل فرقے کا رد کیا ہے اپنے ادوار میں، اپنے دور میں، تو ہمیں چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کو ایک میٹل ڈائمنشن کی پرسنالٹی کی حیثیت سے پیش کرے دنیا کے سامنے، اقوام عالم کے سامنے،